چلیں آج ہم چلتے ہیں انسانیت کی ابتدا کے اس سفر پر۔ یہ تخلیق، انتخاب اور پھر رحمت کی ایک ایسی بنیادی داستان ہے جو ہم سب کی کہانی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کہانی کو کیسے سمجھیں گے۔ ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے، اللہ کے اس منصوبے سے لے کر جب انسان کو بنایا گیا اور پھر زمین پر اس کی نئی شروعات تک۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے انسان کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے، ایک ایسی دنیا میں جہاں خاموشی تھی اور اللہ نے تمام فرشتوں کو ایک بہت بڑے اعلان کے لیے جمع کیا، اور وہ اعلان تھا جس نے کائنات کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی ایک نمائندہ بھیجنے والے ہیں۔ اب یہ سن کر فرشتوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا ایسی مخلوق بھیجی جائے گی جو زمین پر فساد کرے گی، جبکہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کا جواب بہت گہرا تھا۔ انہوں نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور فرشتے فوراً سمجھ گئے کہ اس میں کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو یہ منصوبہ تو بن گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے ہوا، پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ اور ساتھ ہی اطاعت کے پہلے امتحان کے ساتھ۔ آدم کی تخلیق کا جو عمل ہے نا، وہ خود ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ جب فرشتے گئے تو زمین نے التجا کی کہ مجھ سے ایسی مخلوق نہ بنائی جائے جو گناہ کرے۔ 3 فرشتے واپس آ گئے، لیکن ایک فرشتہ اسرائیل اپنے فرض پر قائم رہا اور مٹی لے آیا۔ پھر اس مٹی سے ایک شکل بنائی گئی اور آخر میں اس بے جان جسم میں روح پھونکی گئی۔ اور جانتے ہیں آدم نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ الحمدللہ، یعنی پہلی ہی سانسیں انسان کی فطرت میں شکر گزاری رکھ دی گئی تھی۔ اور پھر ایک حکم آیا۔ یہ پہلا بڑا امتحان تھا، لیکن انسان کا نہیں، فرشتوں کا۔ تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے ان کے احترام میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب نے حکم مانا سوائے ایک کے۔ یہیں سے کہانی کا پہلا بڑا موڑ آتا ہے۔ وہ ایک کون تھا؟ فرشتوں کا سردار عزازیل۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ تکبر۔ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ آگ تو اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے، اسے میرے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسی ایک انکار، اسی تکبر کی وجہ سے عزازیل کا نام ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اسے ابلیس یعنی شیطان کہا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن جاتے جاتے بھی اس نے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ انسان کو بھٹکا سکے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بغاوت ہو گئی، اب دوسری طرف جنت میں کیا ہو رہا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں، جہاں انسانی زندگی کی پہلی شراکت داری شروع ہونے والی تھی۔ جنت میں آدم تو تھے، لیکن وہ تنہا تھے۔ تو اللہ نے جب وہ سو رہے تھے، ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ انہی کا ایک حصہ تھی، ایک ساتھی، ایک شریک حیات۔ اور ان کا نکاح بھی کتنا خوبصورت تھا، جس کا مہر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مقرر ہوا۔ انہیں جنت میں ہر طرح کی آزادی تھی، ہر نعمت موجود تھی، بس ایک حکم تھا، ایک حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ تو ایک طرف آدم اور حوا جنت کی نعمتوں میں تھے، اور دوسری طرف وہ جسے جنت سے نکالا گیا تھا یعنی شیطان، اس کے دل میں بس ایک ہی آگ جل رہی تھی کہ کسی طرح ان دونوں کو بھی یہاں سے نکلوائیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ یہ کیسے کرتا؟ اسے تو جنت میں داخلے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اس کی مکاری نے پھر ایک راستہ نکالا۔ تو اس نے ایک چال چلی، وہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور سب سے پہلے ایک مور کو اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنسایا۔ پھر مور نے سانپ کو بلایا اور شیطان نے اسے طاقت کا لالچ دیا، اور آخرکار سانپ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ اندر پہنچ کر وہ سیدھا حوا کے پاس گیا، لیکن غصے سے نہیں بلکہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں، اللہ تمہیں جلد ہی یہاں سے نکال دے گا، ہاں اگر تم اس درخت سے کھا لو تو ہمیشہ یہیں رہو گے۔ اور اس نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ ہوا نے پھل کھا لیا اور پھر آدم کو دیا، اور انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ کا حکم ٹوٹ چکا تھا، اور اس کا نتیجہ فوراً سامنے آیا۔ ان کے جنتی لباس وہ غائب ہو گئے، وہ جو ایک نورانی خوشبو تھی وہ ختم ہو گئی، اور زندگی میں پہلی بار انہیں شرم اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ اسی وقت انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم ملا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، دراصل یہ تو ایک نئے باب کا آغاز تھا۔
زمین پر انسانیت کا سفر جس کی بنیاد توبہ اور رحمت پر رکھی جانی تھی۔ انہیں زمین پر اتارا گیا، لیکن ایک ساتھ نہیں۔ آدم کو سراندیپ کے پہاڑ پر اور ہوا کو جدہ کی سرزمین پر۔ کئی سال وہ دونوں الگ الگ روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور پھر ان کی سچی توبہ کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ ملا دیا، اور یہیں سے انسانی خاندان کی ابتدا ہوئی۔ تو دیکھیں، انسانیت کی یہ پہلی کہانی صرف ایک غلطی کی داستان نہیں ہے، یہ اس غلطی کے بعد توبہ کر کے واپس پلٹنے کے راستے کی کہانی ہے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری یعنی پوری انسانیت کی کہانی ایک غلطی اور پھر ایک دوسرے موقع سے شروع ہوئی، تو یہ ہمارے اپنے ذاتی سفر کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ شاید یہی کہ ہم سب کا سفر بھی غلطی، توبہ اور اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کے گرد ہی گھومتا ہے۔